نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مستند قرآنی آیات اور صحیح روایات کی روشنی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کو اس وقت مبعوث کیا گیا جب دنیا میں پہلی مرتبہ شرک و بت پرستی پھیلی۔ قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کی یاد میں بت بنا لیے، جن کے نام یہ تھے ود، سواع، یعوث، یعوق اور نصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، نہ سواع کو، اور نہ یعوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ سورہ نوح۔ یہی شرک بعد میں پوری قوم میں پھیل گیا۔ دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اور اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ سورہ نوح۔ آپ نے دن رات خفیہ اور علانیہ ہر طریقے سے تبلیغ کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دن رات بلایا، مگر میری دعوت نے ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ کیا۔ سورہ نوح۔ 950 سال کی جد و جہد قرآن میں ہے کہ پس وہ ان کے درمیان 1000 سال میں سے 50 سال کم رہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ جب قوم مسلسل انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورہ ہود۔ قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑاتے تھے، مگر آپ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ عظیم طوفان۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور زمین سے چشمے ابل پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار پانی کے ساتھ اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں کے ساتھ۔ سورۃ القمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کشتی میں سوار کیے۔ بیٹے کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان آیا تو آپ نے اس سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ سورہ ہود۔ مگر وہ پہاڑ پر پناہ لینے چلا گیا اور ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، یقیناً اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ سورہ ہود۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان ذاتی ذمہ داری ہے، نسب کسی کو نہیں بچا سکتا۔ طوفان کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ صحیح احادیث میں مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول مانا جاتا جو پوری قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس واقعے کے اہم اسباق۔ توحید سب سے بڑی دعوت ہے۔ تبلیغ میں صبر اور استقامت ضروری ہے
اور اکثریت کا انکار سچ کو جھوٹ نہیں بنا سکتا۔ ایمان ذاتی ذمہ داری ہے، نجات صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نوائے فاروقی کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔